السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ کل میں نے ولاگ کیا تھا کہ آج دو اہم کیسز جو ہیں وہ آپ کے ہونے ہیں، ایک فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں، اور دوسرا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے سزا کے خلاف جو ان کی اپیل تھی اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پروسیڈنگ ہونی تھی، کیس ہونا تھا۔ دونوں کیسز کے ریزلٹس آ گئے ہیں اور یقیناً آپ کو بھی میڈیا کے ذریعے کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی، لیکن میں آپ کو وہ باتیں جو صحیح صورتحال ہے وہ آپ تک لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فیصل واڈا کے حوالے سے 2 مہینہ ہو چکا ہے ہائی کورٹ کا، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں دیا۔ آج کا دن بھی گزر گیا، فیصل واڈا کا محفوظ فیصلہ آج بھی نہیں آ سکا۔ ٹھیک ہے، قاسم سوری صاحب کے حوالے سے میں نے کہا کہ 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، عدالت سپریم کورٹ ان کو سٹے دے کے بیٹھائی ہوئی ہے، اور پاکستان کی پوری قوم یہ سوال کرتی ہے کہ کیا یہی انصاف ہے، کیا یہی جسٹس ہے، کیا ایک ایسا شخص جو اپنے حلقے میں 52,000 جعلی ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں گیا ہے، کیا اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کی پارلیمنٹ میں سربراہی کرے؟ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ بہرحال آج مریم نواز صاحبہ کے کیس کو پہلے لیتا ہوں۔ کیا ہوا؟ دیکھیے، یہ وہ نیب ہے جو گزشتہ چند مہینے پہلے جب عرفان قادر صاحب اس کیس میں نہیں آئے تھے، جو کہ فارمر پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں اور فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں، بڑے بے باک اور قانونی نقطے پہ ان کو عبور حاصل ہے۔ وہ مریم نواز صاحبہ کے جیسے ہی وکیل بنے، انہوں نے آرگومنٹس کیے، اور اس آرگومنٹس کو اس طرح کیا کہ جو کیس آلریڈی اپیل میں تھا اس میں انہوں نے کچھ اور نئی چیزیں شامل کی اور اپنے آرگومنٹس کو بڑے بنیادی قانونی نکات پر لا کر جج کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو بینچ تھا، اس بینچ نے پھر نیب سے جو ہے وہ 2 ٹوک بات کی، اور وہ 2 ٹوک بات یقیناً کرنی چاہیے تھی جو کہ اس آپ کے ریسپیکٹیبل بینچ نے نیب سے کی، اور وہ ان کا یہ سوال تھا کہ آپ کے پاس اس فائنینشل، میں بار بار بتاتا ہوں، اس فائنینشل لیٹر جو کہ ایجنسی کا لیٹر ہے جس کی بنیاد پہ مریم نواز صاحبہ کو سزا دی گئی تھی، اس لیٹر کے علاوہ، کیونکہ وہ لیٹر ہم نہیں مانتے، کیونکہ پاکستان کا قانون شہادت اس کو نہیں مانتا۔ آپ اگر ان کی مریم نواز صاحبہ کی بینیفیشل اونر کا اور نواز شریف صاحب کی اونرشپ کا دستاویزی ثبوت لے کر آئے، نیب نے مہلت مانگ لی کہ جی ٹھیک ہے دے دیجئے، چلی گئی نیب۔ اس کے بعد 15-20 دن کے بعد ہیئرنگ تھی، اس ہیئرنگ میں نیب نے ایکسکیوز کر لیا۔ پھر اس کے بعد 15-20 دن کے بعد ہیئرنگ ہوئی، اس میں مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل تھے ان کا، کیونکہ اور جینوئن مسئلہ تھا، سپریم کورٹ میں اگر کسی کا اسی دن کوئی کیس ہو جائے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ میں نہیں جاتا۔ تو انہوں نے ایک درخواست دے دی کہ میں سپریم کورٹ میں ہوں گا، حالانکہ مریم نواز صاحبہ کورٹ گئی تھی، لیکن کورٹ نے اس کے، کیونکہ اہم کیس ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کے وکیل کا ہونا ضروری تھا، چنانچہ انہوں نے اس کیس کو آگے بڑھا دیا۔ پھر 15 دن کا وقف ہو گیا، پھر 15 دن بعد نیب آئی، اور نیب اور مریم نواز صاحبہ کی وکیل اور مریم نواز صاحبہ آئے۔ نیب نے پھر 1 مہینہ مانگ لیا، عدالت نے ان کو 1 مہینہ تو نہیں دیا، 15-20 دن پھر دے دیا۔ پھر جب تاریخ پڑی تو پھر عدالت نے کہا کہ بھائی لائیے وہ ثبوت دیجیے، تو پتہ چلا کہ جناب نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہی نہیں آئے آج، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دے دی کہ مجھے کووڈ ہو گیا ہے اور مجھے چکھنے اور آپ کے سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اور مجھے ڈاکٹر نے ایڈوائز دیا ہے کہ کوارنٹین کریں۔ کوارنٹین 14 ڈیز کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا پھر 15 دن دے دیا گیا، 15-20 دن دے دیا گیا۔ 18 جنوری کو آنا تھا، یعنی آج کے دن، اور یہی تھا کہ جناب علی، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی ہیں، ایڈیشنل پروسیکیوٹر بھی، کوئی بھی آ سکتا ہے، اور انہوں نے
आर्गुमेंट्स नहीं मांगा, उन्होंने तो कहा था वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए हमें। तो वो तो कोई भी आके दे सकता है नैब का, लेकिन क्या वजूहत है, क्यों नहीं वो डॉक्यूमेंट्स नैब दे रही है, जिस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे इनको सजा मिलनी है। और जो डॉक्यूमेंट्स नैब ने दिया, जिसकी बुनियाद पर सजा दिलवाई गई, वो अदालत ने कहा उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई आईनी हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, कानूनी शहादत के लिहाज से वो जीरो है। यूके में होगा, यहां नहीं। क्या दिया उन्होंने मुंह खोल के। तो एक तो डॉक्यूमेंट्स लाने में नैब को क्या हो गया, चले प्रोसिक्यूटर बीमार हो गए तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर कोई भी आकर दे देता है कि जनाब आपने ये मांगा था, ये ले लीजिए। आर्गुमेंट जो है वो सर आएंगे या प्रोसिक्यूटर साहब आएंगे तो वो कर देंगे, या कोई और प्रोसिक्यूटर जनरल आ जाते तो वो तो बहुत बड़ी चीज है, कर देते आर्गुमेंट, फिर दूसरी दफा में कोई और आ जाता। लेकिन नैब, वो नैब जो 2-3 महीने पहले अदालत पर यह दबाव डाल रही थी कि इस केस को रोजाना की बुनियाद पे करें, हफ्ते में 5 दिन करें और इस केस को 1 महीने में डिसाइड करें, वो इरफान कादिर के आने के बाद और केस में न्यू डेवलपमेंट होने के बाद, नई दरखास्त लाने के बाद और अदालत के जजेस का डायरेक्टली अहम तरीन नुक्ता उठाकर नैब से वो डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद नैब फरार हो गई, नैब भाग रही है। अब नैब, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जी, मैंने एक ब्रेकिंग भी दी थी कि नैब के अंदर के लोग आपस में उलझ पड़े हैं कि भाई इस केस को कैसे सपोर्ट किया जाए। जिसने भी ये केस बनाया है वो वहां से चला गया, उसको भी साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन जो नया आया वो क्या करे। और प्रोसिक्यूटर तो डिपेंड करते हैं कि जी आप डॉक्यूमेंट्स दें, जो इन्वेस्टिगेटेड इनके लोग हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, वो देंगे कोई डॉक्यूमेंट्स। तो भाई अदालत तो ये मांग रही है, अगर दे देंगे दोनों तो अभी। और फिर प्रोसिक्यूटर के ना आने का कोई मसला नहीं है, कोई भी आकर वो डॉक्यूमेंट दे सकता है, देखें जी ये बेनिफिशियल ओनर के ये दस्तावेजात हैं और ये ओनरशिप के दस्तावेजात हैं। बस फिर अदालत ने उसको लेना है और स्टडी करके फिर केस आगे जाना है। हो सकता है मरियम नवाज साहिबा को इन दस्तावेजात की बुनियाद पर सजा पक्की कर दी जाए या और बढ़ा दी जाए, लेकिन ये दस्तावेजात ही नहीं दे रहे। आज क्या हुआ, आज आए ये कहते हैं कि मुझे बिस्तर से उठा के लाया गया, हालांकि कोविड हुए तकरीबन 25 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया है। आप सोचिए उनका स्टेट कहेंगे जी मुझे बिस्तर से उठा के लाया गया है, तो मैं तो मेंटली तौर पर बिल्कुल तैयार ही नहीं हूं कि मैं कोई आर्गुमेंट्स कर सकूं, उस काबिल ही नहीं हूं। चले भाई यहां तक बात मान लेते हैं, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स तो दे देते ना कि सर ये ऐड, और वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कोई क्रिएट थोड़ी करना है, इन्होंने थोड़ी पैदा करना है प्रोसिक्यूटर ने। ये तो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर लेके रखेगा कि सर आप जा रहे हैं अदालत में तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, अदालत ने मांगा, ये दे दीजिएगा उनको एक लेटर के साथ अटैच करके कि जी ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या 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 बात थी। तो अदालत भी देख रही है, अदालत भी समझ रही है, और यकीनन मरियम नवाज साहब आज अदालत में मौजूद थी, उनके वकील भी मौजूद थे, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे, और वो भी दुनिया को दिखा रहे होंगे कि देखो यार ये है पाकिस्तान में इदारे और इनको सजा दिलाने के लिए क्या क्या गेम खेला जाता है। और अगर सजा दिलाएं भी तो कोई चीज तो रखें अपने पास, कोई सामान तो रखें, कोई डॉक्यूमेंट्स तो बनाए, कोई ऐसी चीज तो बनाए। ये हुकूमत 3.5 साल से शहजाद अकबर समेत इनके सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मैं बात तो करूंगा। उनकी हुकूमत में भी बात की थी, उनसे भी पहले भी हुकूमत में बात की थी, सख्त बातें की थी। तो आज भी हम कानूनी तौर पर जो बात है, जिसको भी फायदा पहुंचे, इससे हमारा मसला नहीं है। फायदा अगर मरियम को पहुंचना है पहुंचे, फायदा इमरान को पहुंचेगा तो भी पहुंचे, लेकिन मसला ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो नैब प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ला नहीं रही है, हालांकि वो पेश कर सकती थी, और इनके पास है नहीं। मैं तो अंदर की बात बता चुका हूं, और आपको याद होगा कि जमानत के वक्त इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इनके पास कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत नहीं है। तो अब ये लेंदी कर रहे हैं। क्यों लेंदी कर रहे हैं? लेंदी की वजह से शायद कोई नई डेवलपमेंट हो जाए, कोई प्रेशर आ जाए,
کوئی نیا سلسلہ بن جائے, کوئی ججز چلے جائے, کوئی بینچ ٹوٹ جائے, یہی ہوتا ہے نا, اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. تو بظاہر آج نیب نے دوڑ لگا دیا, واضح طور پر دوڑ لگا دیا, سب کو نظر آ گیا کہ ان کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے. اور اگر ان کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے تو قانون کیا کہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم, کیونکہ جس فائنینشیل ایجنسی کے لیٹر پہ یہ سزا دی گئی تھی وہ خود کورٹ نے اٹھا کر اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو مریم نواز صاحبہ قانونی طور پر ان کی سزا آج کالعدم ہو چکی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب عدالت نے دینا ہے, دیکھیے عدالت نے ٹائم دے دیا ان کو. اب نیکسٹ ہیئرنگ میں کیا پھر کوئی بیماری ہوگی, یا پھر کوئی اور بہانہ ہوگا, یا پھر کوئی اور سلسلہ ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عدالت اس قسم کی جو یہ شرارت کر رہے ہیں, یہ جو ڈیلے کر رہے ہیں کیس کو, یہ کب تک عدالت کرتی رہے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں ایک قانونی طالب علم کی حیثیت سے کہ عرفان قادر صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک ایپلیکیشن دیں اب عدالت میں, اور عدالت سے یہ ریکویسٹ کریں کہ سر نیب کے پاس اگر جو ڈاکومنٹس آپ مانگ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس اگر ہوتا تو پھر نیب اتنی لے بہانے نہیں کر رہی ہوتی, اور اس ڈاکومنٹس کے جمع کرانے کے لحاظ سے نیب کے لیے اسی پروسیکیوٹر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کل انتقال کر گئے یا اب ان کی سروس ختم ہو گئی تو کیا مطلب ہے کہ کیس کوئی نہیں چلائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. سارے وکیل ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, سارے پروسیکیوٹر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیس تو ایسا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل ہوں گے, ڈپٹی, ایڈیشنل, اور ان کے سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں جو مجھے پتا چلا ہے. لیکن میں ایک آدمی کا نام نہیں لوں گا جو بہت ہی اہم پوسٹ پہ ہے, پروسیکیوٹر کی پوزیشن پہ ہے. اس نے کہہ دیا کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے, یہ غلط ڈالا گیا اور ہم اس میں رسوا ہوں گے. یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے, میں نام نہیں بتانا چاہتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے. تو اب عدالت تو ایک ایپلیکیشن اب میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو یا عرفان قادر صاحب کو دینا چاہیے عدالت کو, یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پلیز ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو پھر تو میری موکلہ یا میرے جو میں جس کا وکیل ہوں ان کو بار بار آپ عدالت بلا کر یہ مناسب نہیں ہے, فیصلہ سنا دیجیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, قانون اور آئین ہے. تو مریم نواز صاحب بری ہو چکی ہیں قانون کے مطابق. اب دیکھتے ہیں عدالت نیکسٹ ہیئرنگ میں کیا کرتی ہے. لیکن میں نے کہا عرفان قادر صاحب ایک ایپلیکیشن دے دیں آن بہاف آف مریم کہ اس کیس کو فیصلہ کیا جائے, کیونکہ نیب کے پاس وہ ڈاکومنٹ جو مانگ رہی ہے عدالت نہیں ہے, تبھی وہ حیلے بہانے کر رہے ہیں. یہ مشورے کے بعد آگے چلتا ہوں. فورن فنڈنگ کیس میں آج عمران خان نے جواب دینا تھا. ساری چیزیں ان کو مل چکی ہیں, نوٹسز ہو چکے ہیں, لیکن عمران خان نے آج جواب دینے کے بجائے انہوں نے ایک وکیل کو کھڑا کیا اپنے اس بہاف پہ, اور یہ وہ وکیل ہیں جو اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں, انور منصور صاحب. اور انور منصور صاحب نے آ کر اس کے اوپر کچھ کوئسچن ریز کیے اسکروٹنی کمیٹی کے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے. میں نے تو ابھی 2 دن پہلے ہی مجھے انگیج کیا گیا ہے, تو مجھے ٹائم چاہیے تھا کہ میں اسٹڈی کروں, اور اس دوران دیکھتے ہیں کہ غلطی کہاں ہے, کہ اسکروٹنی کمیٹی کی طرف ہے یا ہماری طرف ہے, ضرور دیکھیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی غلطی کو نشاندہی ظاہر آپ کریں گے, اور اگر آپ کی جو غلطی ہے وہ تو پھر منی لانڈرنگ, کرپشنز, میگا کرپشنز, فنڈ جمانا, اکاؤنٹ چھپانا, بڑے بڑی چیزیں, اس کے اوپر پھر جسٹیفیکیشن دیں گے. یقیناً ہیئرنگ ہو گئی, آگے تاریخ ہو گئی, شاید فروری میں پہنچ گئی ہے. دوسری طرف 8 والیوم جو خفیہ تھے اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا, چیف الیکشن کمیشن نے اس کو ڈسکلوز کر دیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہے کہ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب یقیناً جو اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں ایک لیٹر ضرور ایشو کریں گے کہ جناب یہ فائنڈنگز ہے, اس فائنڈنگز کا عمران خان جواب دے. یہ بہت امپورٹنٹ لیٹر ہوگا اور چیزوں کے ساتھ. تو عمران خان صاحب اپنے وکیل کے ذریعے آئندہ
کیونکہ اب تو ٹائم ان کو مل گیا ہے، تو ان کے وکیل آ کے کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اپنی کیا غلطی نکالتے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی کی کیا غلطی نکالتے ہیں، اور کس طریقے سے اس میگا 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 کرپشن کو جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے اس میں عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی عمران خان کے پاس میری معلومات کے مطابق کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔